أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ناظرین اور سامعین محترم، سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں اور صدیقہ اور صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ امام شناسی کا آج کا ہمارا دوسرا لیکچر جس کا عنوان تعیین اور انتخاب امام ہے۔ امامت کی بحث میں، امام شناسی کی بحث میں ایک مہم جو پہلو ہے، بحث ہے، وہ ہے امام کا انتخاب ہونا، امام کا منتخب ہونا۔ اس حوالے سے جو نظریے ہیں جو مسلم امہ میں اہل سنت کا ایک نظریہ ہے کہ امام جو ہے وہ عوام کی رائے سے یا شورا کی رائے سے، کمیٹی کی رائے سے جو ہے امام انتخاب ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں عوام کی جو مقبولیت جس کو حاصل ہو جائے وہ امام ہوتا ہے۔ البتہ ان کی تعبیر جو ہے خلیفہ استعمال ہوتی ہے، یعنی ان کا سلسلہ جو ہے نبوت و رسالت کے بعد سلسلہ ہے اہل سنت کے نزدیک، وہ خلافت کا عنوان دیتے ہیں اور اس میں خلیفہ کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کے بعد جس کو انتخاب کیا گیا تھا وہ سلسلہ خلافت اور خلیفہ کا عنوان اس کو دیا جاتا ہے، جو کہ شورا اور لوگوں کے انتخاب سے یا کمیٹی اور شورا کے انتخاب سے خلیفہ انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن مکتب امامیہ، مکتب تشیع، مکتب اہل بیت علیہم السلام کے عقائد کے مطابق امام جو ہوتا ہے یہ عوام کی رائے اور یا کمیٹی کے چناؤ سے امام انتخاب نہیں ہوتا۔ منصب امامت ایک الہی منصب ہے جس کی نص شرعی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا احادیث مبارکہ قرآن کی نص سے یا حدیث روایات کی نص سے امام انتخاب ہوتا ہے۔ اور ان روایات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ منصب امامت، اس کی جو تعیین ہے اور انتخاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں منصوص من اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصب کیا جاتا ہے، اور یہ عہدہ اس ہستی کو ملتا ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث میں بیان ہوا کہ جو بغیر معرفت کے امام کی معرفت کے اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت ہے۔ تو امام کی شناخت، امام کو پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارا جو سلسلہ امامت ہے، ہم نے قرآن کی رو سے اور حدیث کی روشنی سے، جس طرح حدیث مبارکہ اور بہت ہی معروف حدیث ہے، حدیث غدیر، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کے جو جانشین ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں اور امام ہیں، اس کی تعیین اور اعلان فرما دیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ پیغمبر نے جو ہے امیر المومنین کا انتخاب فرمایا، اور امام امیر المومنین کی امامت کا اعلان غدیر کے میدان میں اور حدیث غدیر سے ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا، اور رسول خدا نے امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان فرمایا۔ ہمارے پاس یہ مستند اور معتبر حدیث ہے، حدیث غدیر، جس سے امام کی تعیین ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا سلسلہ امام شناسی کے حوالے سے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی
شہادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی امامت کے حوالے سے میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں پیغمبر اسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جب یہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی بصارت نہیں ہوتی، یعنی بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اور جب امام کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کم سن تھے، امام نے حکم دیا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا جو ہے سر کا بوسہ لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سر کا بوسہ لیا تو جناب جابر نے پوچھا، ابن رسول اللہ، یہ کون بچہ ہے جس نے میرے سر کا بوسہ لیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، یہ میرا بیٹا جو اللہ کی حجت ہے، میرے بعد امام ہے، اس کا نام ہے محمد باقر العلوم ہے۔ جب جناب جابر بن عبداللہ نے یہ نام سنا تو فوراً کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ پر سلام بھیجے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے جابر، تم اتنا لمبی زندگی پاؤ گے کہ میرے بیٹے کہ اس وقت جو روایت میں ملتا ہے کہ جناب جابر نے جو روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام تھے، اور فرمایا اس میرے نواسے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی بن حسین ہوگا، اور اس کا بیٹا جو ہے محمد باقر میرے نام نامی سے منسوب۔ جب اللہ آپ کو اتنا زندگی دے گا، جب آپ مجھ سے ملاقات کریں تو میرا سلام جو ہے اللہ کی اس حجت کو دینا جو امام وقت ہوگا۔ تو جناب جابر بن عبداللہ نے اتنی زندگی پائی، اور یہ بھی خود حدیث پیغمبر کی طرف سے جو نسبت ہے جناب جابر کی، یہ بھی دلالت کر رہی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت پر۔ بس یہ بھی ایک نص ہے کہ حدیث نبوی سے، جس طرح حدیث غدیر امامت امیر المومنین کو ثابت کر رہی ہے، اسی طرح یہ حدیث مبارکہ بھی امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت، اور اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت پر جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے، اور امام کی امامت یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بہترین تعبیر سے فرمایا، امام اس طرح ہے جس طرح جسم میں ایک دل ہوتا ہے، اور دل پورے جسم پر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اس دل کی وجہ سے اس کے جسم میں زندگی اور حرکت اور خون کی گردش پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی جسم کی بقا اس دل کی متحرک ہونے سے، دل کے وجود سے، دل کے زندہ ہونے سے اس کو بھی زندگی ملتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، اگر دل ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے، اگر دل مریض ہے تو جسم بھی مریض ہو جائے گا۔ اسی تعبیر کے ساتھ فرمایا، اگر دل خراب ہو جائے تو جسم متاثر ہوتا ہے۔ بعین ہی امام کے بغیر جو ہے امت مردہ ہے۔ اگر جیسے دل کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح امام کے بغیر، امام کا وجود ہے اتنا ضروری ہے امت میں، جب تک امام کا وجود ہے تو یہ دنیا باقی ہے۔ اور یہ ایک دلیل جو ہے کہ زمین جو ہے کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی، یہ ایک مسلم عقیدہ ہے۔ اس وقت بھی حضرت حجت کا وجود جو ہے وہ امت کو فیض یاب فرما رہا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی نعمات اور رزق جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، توفیق ہے، یہ سب کچھ حضرت حجت کے وجود مقدس سے ہے، اور ان کی برکت سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائے اور یہ دنیا ختم ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ لوگوں کی ہدایت کا ہر زمانے میں امام کا ہونا اور امام کا وجود جو ہے
وہ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور یہ سلسلہ امامت جو ہے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اور اسی کلمات کے ساتھ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کا جو غیبت میں ہے اس کا ظہور فرمائے، اور ہم حضرت کے ظہور کے وقت حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔